دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک ایسے شہر میں رہتی ہیں جہاں ایک ایسی چیز جسے آپ دل سے غلط سمجھتی ہیں نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ لوگ اسے کھلے عام فخر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اکثریت اس میں شامل ہے۔ آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ آواز اٹھائیں گی یہ جانتے ہوئے کہ شاید کوئی نہ سنے، یا آپ خاموشی سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس برائی سے بچا کر بیٹھ جائیں گی؟ یہ کوئی آج کا فرضی سوال نہیں، یہ وہی حقیقی کشمکش ہے جس کا سامنا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایلا نامی بستی کے لوگوں کو کرنا پڑا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی نافرمانی نہیں تھی۔ ان لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، جو ان کے لیے ایک مقدس دن تھا، لیکن انہوں نے قانون کی روح کو پامال کرنے کے لیے ایک بہت ہی ذہین طریقہ نکالا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی حادثاتی طور پر مچھلی پکڑنا نہیں تھا، یہ ایک منظم سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ سمندر سے نہریں کھود کر حوض بنانا جہاں ہفتے کو مچھلیاں آ کر پھنس جاتیں اور پھر اتوار کو آرام سے انہیں نکال لینا۔ یہ قانون کے ساتھ ایک سنگین مذاق تھا، ایک اجتماعی سرکشی تھی۔ بالکل، اور اسی سرکشی نے معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جو گناہ کر رہے تھے، دوسرے وہ جو انہیں روک رہے تھے، اور تیسرے وہ جو خاموش تھے۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز یہی تیسرا گروہ ہے، وہ لوگ جو خود تو گناہ سے دور رہے لیکن انہوں نے دوسروں کو روکنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ جب معاشرے میں برائی عام ہو جائے تو ایک فرد کی اخلاقی ذمہ داری کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ کیا صرف دل میں برا جاننا اور خود بچ جانا کافی ہے؟ یہی آج کی بحث کا اصل نقطہ ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ اگرچہ خاموش رہنے والے گروہ کو اللہ کی رحمت نے بچا لیا، لیکن اخلاقی جرت اور پیروی کے لائق مثال اس گروہ نے قائم کی جس نے کھل کر برائی کے خلاف آواز اٹھائی۔ سماجی اصلاح کے لیے صرف ذاتی تقویٰ پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ میں یہ دلیل دوں گی کہ اس واقعے میں خاموش گروہ کی نجات یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک نیت اور انسان کی باطنی کیفیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بعض حالات میں جب آپ بے بس ہوں تو برائی سے خود کو مکمل طور پر الگ کر لینا ہی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی نیت خالص تھی اور وہ دل سے گناہ سے بیزار تھے، اس لیے ان کی خاموشی جائز تھی، لیکن کیا نیت عمل کا متبادل ہو سکتی ہے؟ دین کی تعلیمات تو ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ برائی کو پہلے ہاتھ سے روکو، نہ کر سکو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو کیا یہ گروہ صرف سب سے نچلے درجے پر اکتفا نہیں کر رہا تھا؟ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ کمزور ترین درجے کے الفاظ پر شاید کچھ زیادہ زور دے رہے ہیں۔ ہمیں اس صورتحال کی حقیقت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نافرمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کچھ کے مطابق 12,000۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بغاوت نہیں تھی، یہ پورے معاشرے کا چلن بن چکا تھا۔ ایسے میں جب ایک گروہ نصیحت کر رہا تھا اور اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو دوسرے گروہ کا یہ سوچنا کہ مزید بحث فضول ہے، کیا یہ غیر منطقی ہے؟ ان کی خاموشی بے حسی نہیں تھی، یہ شاید مایوسی اور حکمت کا امتزاج تھی۔ ایک منٹ، آپ اسے حکمت کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ سہولت پسندی ہو؟ کیا یہ سوچنا آسان نہیں کہ بھائی یہ لوگ تو باز آنے والے نہیں، ہم کیوں خامخواہ ان سے الجھیں، بس خود کو بچا کر رکھو؟ دیکھیے، نیت کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، ہم تو عمل پر ہی بات کر سکتے ہیں، اور عمل یہ تھا کہ ایک گروہ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، جبکہ دوسرے نے کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن عمل کے نتائج کی بھی تو کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ نصیحت کرنے والے گروہ کی باتوں سے نافرمان لوگ مزید ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آتے۔ بعض اوقات جب ماحول بہت زیادہ خراب ہو تو تصادم سے بچنا ہی سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ خاموش گروہ نے شاید یہ اندازہ لگایا ہو کہ ان کی مداخلت سے فتنہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ انہوں نے گناہ میں شریک نہ ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ یہ خاموش غیر فعال مزاحمت تھی۔ انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ غیر فعال مزاحمت اور لا تعلقی میں بہت باریک فرق ہوتا ہے۔ ان کی خاموشی کی تشریح تو یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ انہیں اس گناہ کی سنگینی کا اتنا احساس ہی نہیں تھا جتنا بولنے والوں کو تھا۔ بولنے والے گروہ نے صرف زبان سے نصیحت نہیں کی، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ بات کا اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اپنے اور نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی۔ یہ ایک علامتی اور عملی قدم تھا۔
یہ اعلان تھا کہ ہم صرف تمہارے عمل سے ہی نہیں بلکہ تم سے بھی لاتعلق ہیں۔ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر تھی۔ خاموش گروہ کہاں کھڑا تھا؟ بیچ میں؟ بیچ میں نہیں، وہ حق کے ساتھ ہی کھڑے تھے، لیکن ان کا طریقہ مختلف تھا۔ دیوار کھڑی کرنا ایک انتہائی قدم ہے۔ ہو سکتا ہے خاموش گروہ اب بھی امید رکھتا ہو کہ شاید یہ لوگ خود ہی راہ راست پر آ جائیں۔ وہ معاشرتی تعلقات کو مکمل طور پر توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ہر صورتحال میں ایک ہی حکمت عملی کام نہیں کرتی۔ نجات دونوں گروہوں کی ہوئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے دونوں کے طرز عمل کو کسی نہ کسی سطح پر قبول کیا۔ اگر خاموش گروہ کا عمل مکمل طور پر غلط ہوتا تو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے تھے۔ نجات کا ملنا اللہ کے فضل کی دلیل ہے، ان کے عمل کے کامل ہونے کی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے امتحان میں ایک طالب علم 90% نمبر لے اور دوسرا 40% اور پاسنگ مارکس 33% ہوں۔ پاس تو دونوں ہو گئے، لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی کارکردگی برابر تھی؟ نصیحت کرنے والے گروہ نے اعلیٰ ترین معیار قائم کیا۔ انہوں نے وہ کیا جو مشکل تھا، جو غیر مقبول تھا، اور یہیں سے اجتماعی ذمہ داری کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا میری ذمہ داری صرف اپنی ذات تک ہے؟ بنیادی طور پر تو ہاں، ہر شخص سے پہلے اس کے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خاموش گروہ نے اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کی، وہ گناہ کا حصہ نہیں بنے۔ اگر ایک معاشرے کی اکثریت گمراہی پر تلی ہو تو ایک چھوٹے سے گروہ پر یہ ذمہ داری کیسے ڈالی جا سکتی ہے کہ وہ پورے معاشرے کو ٹھیک کرے؟ یہ ان کی استطاعت سے باہر تھا، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ان کی وسعت شاید اتنی ہی تھی کہ وہ خود کو بچا لیں۔ دیکھیں، میں اس استطاعت والی دلیل سے متفق نہیں ہوں۔ کیا وہ واقعی زبان سے بولنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے؟ کیا نافرمان لوگ انہیں قتل کر رہے تھے؟ ایسا تو روایات میں نہیں ملتا۔ انہوں نے صرف ایک مشکل راستے سے بچنے کی کوشش کی۔ آپ معاشرے کو ایک جسم کی طرح سمجھیں۔ اگر جسم کے ایک حصے میں کینسر پھیل رہا ہو تو کیا دوسرے اعضاء یہ کہہ کر خاموش ہو سکتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں؟ وہ بیماری آخرکار پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ خاموشی اختیار کر کے اس گروہ نے بالواسطہ طور پر گناہ کو معمول بننے میں مدد کی۔ ان کی خاموشی نافرمانوں کے لیے ایک طرح کی حوصلہ افزائی ہو سکتی تھی کہ دیکھو، سب لوگ ہمیں برا نہیں سمجھتے۔ یہ ایک بہت سخت تشریح ہے۔ آپ ان کی خاموشی کو رضامندی سمجھ رہے ہیں، جبکہ میں اسے بے بسی یا صبر سے تعبیر کر رہی ہوں۔ وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ خود ان سے نمٹ لے گا، اور آخر میں ہوا بھی یہی۔ نصیحت کرنے والے گروہ نے بھی تو آخر میں یہی کہا تھا کہ ہم تمہیں اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نتائج کے بارے میں بہت پر امید نہیں تھے۔ ان کا بنیادی مقصد اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا تھا۔ خاموش گروہ نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کی، بس ان کا طریقہ مختلف تھا۔ اچھا، لیکن اس طریقے کے طویل مدتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی منطق کے مطابق اگر معاشرے میں کوئی طاقتور طبقہ ظلم کر رہا ہو تو کمزور لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ تو ظلم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ نصیحت کرنے والے گروہ کا عمل، چاہے وہ نافرمانوں کو قائل نہ بھی کر سکا، تاریخ میں ایک مثال بن گیا، آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشنی کا مینار کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، حق بات کہنے کی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر ہر کوئی یہ سوچ کر خاموش ہو جائے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، تو معاشرے میں اصلاح کا عمل ہی رک جائے گا۔ میں اصلاح کی عمل کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اصلاح کی حکمت عملی ہر صورتحال میں مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ جس مثال کی بات کر رہے ہیں وہ بلا شبہ قابل قدر ہے، لیکن خاموش گروہ کی مثال بھی ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب آپ طوفان کو روک نہ سکیں تو کم از کم اپنی کشتی کو بچانے کی فکر کریں۔ کبھی کبھی زندہ رہنا اور اپنے ایمان کو بچا لے جانا بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، تاکہ جب طوفان تھم جائے تو آپ نیکی کے بیج دوبارہ بو سکیں۔ اگر وہ بھی نصیحت کرنے والوں کے ساتھ مل کر تصادم کا راستہ اپناتے اور نافرمان گروہ مشتعل ہو کر سب کو ہی نقصان پہنچا دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ ایک مفروضہ ہے۔ آپ فرض کر رہے ہیں کہ خاموشی ایک محفوظ حکمت عملی تھی، لیکن کیا یہ محفوظ تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ جب عذاب آیا تو اس نے پورے گاؤں کو گھیر لیا تھا، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے نیک لوگوں کو الگ کیا۔
یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ عذاب سب پر آتا۔ قرآن میں ایسی اقوام کا بھی ذکر ہے جہاں چند لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خاموشی ہمیشہ محفوظ راستہ ہے درست نہیں، بلکہ نصیحت کرنے والے گروہ کا دیوار بنانا زیادہ محفوظ عمل تھا۔ انہوں نے فزیکلی خود کو برائی کے مرکز سے الگ کر لیا، انہوں نے ایک واضح لکیر کھینچ دی جس کی وجہ سے عذاب کے وقت ان کی پہچان اور علیحدگی آسان ہو گئی۔ خاموش گروہ کی پوزیشن تو مبہم تھی۔ ان کی پوزیشن اللہ کے نزدیک مبہم نہیں تھی، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ انسانوں کی نظر میں ان کی خاموشی کی ہزار تشریحات ہو سکتی ہیں، کوئی اسے بزدلی کہے، کوئی لاتعلقی، لیکن اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس نے ان کی نیت کو قبول کیا اور انہیں نجات دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ظاہر پر فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خاموش شخص اپنے دل میں برائی سے اتنی ہی نفرت کرتا ہو جتنا ایک بلند آواز میں تقریر کرنے والا۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کی نیتوں پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم یہاں افراد کی ذاتی نجات پر بات نہیں کر رہے، ہم ایک سماجی اصول اور ایک قابل تقلید مثال پر بات کر رہے ہیں۔ جب ہم اس واقعے کو ایک سبق کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں کس گروہ کے عمل کو اپنانے کی ترغیب دینی چاہیے؟ کیا ہمیں نوجوانوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ جب برائی دیکھو تو خاموش رہو اور بس خود نیک بنے رہو، یا یہ سکھانا چاہیے کہ حق کے لیے آواز اٹھاؤ چاہے تمہاری آواز کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو؟ میرے خیال میں معاشرے کی صحت کے لیے دوسرا راستہ ہی بہتر ہے۔ خاموشی ایک خطرناک روایت کو جنم دے سکتی ہے، جہاں برائی کو اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے خلاف بولنا فتنہ سمجھا جاتا ہے۔ اور میں کہوں گی کہ دونوں راستوں میں حکمت ہے۔ ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ صورتحال کا تجزیہ کرو۔ اگر تمہاری آواز سے اصلاح کی امید ہے تو ضرور بولو، لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہاری آواز سے صرف فساد بڑھے گا اور مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا تو کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے ایمان کی حفاظت پر توجہ دینا بھی ایک جائز دینی رویہ ہے۔ ہر شخص لیڈر نہیں ہوتا، ہر شخص مصلح نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف اچھے پیروکار ہوتے ہیں جو خود کو گناہ سے بچا کر رکھتے ہیں، اور معاشرے کے استحکام کے لیے ایسے لوگوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ لیکن تاریخ تو ہمیشہ بولنے والوں کو ہی یاد رکھتی ہے نا؟ ہم آج اس نصیحت کرنے والے گروہ کی جرات کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ خاموش گروہ کو ہم صرف اس لیے جانتے ہیں کہ وہ بچا لیے گئے تھے، انہوں نے تاریخ پر کوئی مثبت نشان نہیں چھوڑا، ان کا عمل بقا کا عمل تھا، قیادت کا نہیں۔ اور جب معاشرہ بحران کا شکار ہو تو اسے قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، صرف خاموش نیک لوگوں کی نہیں۔ اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہے کہ یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ میرا اب بھی یہی ماننا ہے کہ ایلا کا واقعہ ہمیں اللہ کی رحمت اور اس کی حکمت کی وسعت دکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے دل کا حال اور اس کی نیت سب سے اہم ہے۔ جب عملی مداخلت کے راستے بند ہوں یا اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو گناہ سے دلی نفرت اور اس سے مکمل دوری بھی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ انفرادی ضمیر اور ذاتی تقوی کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، بلکہ اسے بنیاد قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نصیحت کرنے والے گروہ کا طرز عمل اخلاقی جرات، سماجی ذمہ داری اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اگرچہ خاموش رہنے والوں پر اللہ کا فضل ہوا، لیکن ان کا راستہ کبھی بھی فعال طور پر اصلاح کی کوشش کرنے والوں کے معیار تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس واقعے سے میرے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ معاشرتی بھلائی کے لیے صرف ذاتی نیکی پر اکتفا کرنا خود غرضی کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ برائی کے خلاف آواز بلند کرنا، چاہے اس کا فوری نتیجہ نظر نہ آئے، ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ میرا شبہ یہ واقعہ ہمیں اپنی سماجی اور اخلاقی ذمہ داریوں کی نوعیت اور ان کی حدود پر بار بار غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ ایک بگڑتے ہوئے معاشرے میں ایک نیک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور شاید اس کا کوئی ایک حتمی جواب نہیں ہے۔ اس میں مزید کئی پہلو ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے، اور حتمی نتیجہ ہر سننے والا اپنے فہم اور ضمیر کی روشنی میں خود ہی اخذ کر سکتا ہے۔